تو ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین حیدر، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سوگ میں ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے، انتہائی دل خراش واقعہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا اس کو پروسیس کیسے کریں۔ صبح سویرے 14 نومولود جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے ہمیں، اور وہ بھی کسی دیہی علاقے سے نہیں، کسی آؤٹ سکرٹ سے نہیں، فیڈرل کیپٹل آف پاکستان پیمز اسپتال، جو کہ بہت بڑا اسپتال ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، لیکن اس وقت میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا وہاں پر بچوں کے لواحقین فیملیز وہاں پر موجود ہیں؟ ریسکیو سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ایک تو واضح ہو گیا کہ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے موقف سامنے آ گیا ہے، عمران سکندر نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگرچہ آگ بجھانے والے آلات وہاں پر موجود تھے، لیکن کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کو آپریٹ کرتا۔ دو جو مین سوال تھے، صدف آپ نے بھی پوچھا تھا کہ کیا ایگزٹ، یہ جتنے بھی ہسپتال ہیں یہاں پر ایگزٹ اس طرح کے ایگزٹ نہیں ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر کیا ہو۔ جیسے وارڈ بنے ہوئے ہیں، ایک وارڈ سے دوسرا وارڈ اور پھر ایک گیلری ہے، وہی جگہ ہوتی ہے اور وہیں سے ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آلات اگر اندر موجود تھے تو کیا استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ آلات استعمال نہیں ہوئے اور پھر یہ واقعہ بڑھ گیا ہے اور دھواں بھر گیا۔ دھوئیں بھرنے سے بچوں کی ہلاکت بتائی جا رہی ہے۔ تاہم آگ لگی ہے تو آگ کو فوری طور پہ بجھایا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ کوئی نہیں تھا اور صاف ظاہر ہے جب آگ لگتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے اور وہاں پر پھر لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے جو ریسکیو کر سکتے تھے، 2 بچے جو ہیں وہ ریسکیو کیے گئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے پیم انتظامیہ کی جانب سے نہیں، وہاں پر ٹوٹل 19 لوگ تھے جن کو ریسکیو کیا گیا ہے اور ان میں 14 جو بچے ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہاں پر تمام افسران موجود ہیں اور جگہ کا معائنہ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے ایگزیکٹ جگہ کون سی تھی، کیونکہ اب تو خود پیمز کے ای ڈی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم ریسکیو اداروں کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات کو نمٹتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہے، لیکن ایکچوئل واقعہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا، کیونکہ سرکاری ہسپتال ہے، یہاں کی تحقیقات بھی چھپ جاتی ہیں، اصل حقائق سامنے نہیں آتے۔ یہ بھی یہاں پر بڑا مسئلہ ہے۔ پیمز اسپتال کی جو انتظامیہ ہے یا ڈاکٹرز ہیں، ان کی جانب سے میڈیا کو آگاہ کرنے کے لیے، حالات و واقعات بتانے کے لیے کوئی انتظام کیے جا رہے ہیں؟ پریس کانفرنس کی جائے گی، کچھ میڈیا ٹاک کی جائے گی اس حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ منسٹری سے رابطہ کریں گے، منسٹری ان کو اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، وہ جو ہے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے جیسے ہی واقعات ہوتے ہیں تو یہ سارے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں کہ ہم سوالات کے جوابات کیسے دیں، کیونکہ ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے۔ تو ابھی جو ہے وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہی ہے کہ جو متعلقہ بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں ہیلتھ کے، وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ جی ہم فون کال پہ جو ہے نا آپ کو بتا دیتے ہیں، کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اب جو بچوں کے لواحقین ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ غصے میں ہوں گے، وہ کچھ اور مسئلہ نہ خراب ہو جائے، تو اس صورتحال کو بھی دیکھتے ہوئے یہ سامنے نہیں آتے۔ تاہم اس وقت بھی جو پولیس کی نفری ہے اب وہ آہستہ آہستہ واپس جانا بھی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آگ جو ہے کولنگ کا عمل وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور وہاں پر اندر افسران تاہم موجود ہیں۔ ہمیں تھوڑا سی بلڈنگ بتائیے گا، کیا یہ صرف بچوں کے لیے مختص بلڈنگ ہے؟ اس بلڈنگ میں کتنے فلور ہیں؟ کس فلور پر یہ ایگزیکٹلی نرسری بنی ہوئی ہے؟ ذرا سا تھوڑا سا بلڈنگ کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ جو مین پیمز ہسپتال ہے اس سے ہٹ کے ہے، یہ پورا ایک چلڈرن وارڈ ہے، چلڈرن ہاسپٹل بنا ہوا ہے جو کہ پیمز ہسپتال کی بیسیکلی یہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، اور وہاں پر ہم جس جگہ موجود ہیں اس سے بھی کافی آگے جا کے اندر کی طرف جا کے وہ بلڈنگ ہے جہاں پہ بچوں کا وارڈ بنایا گیا تھا، اور وہاں سے گزر کے جاتے ہیں۔ راستے تو وارڈ پہ جانے کے لیے کافی سارے ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، پراپر جانے آنے راستہ بھی ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی تنگ جگہ ہے، لیکن وہ کافی کیونکہ پیچھے کر کے ہے، اس لیے میں اگر کوشش کروں بھی تب بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ جو 2 سے 3 منزلہ جو ہے عمارت وہ بنائی گئی ہے جہاں پر، اور یہ عمارت بھی نئی ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی پرانی بھی نہیں ہے۔ میں پھر بھی کیمرہ مین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ فوکس کریں کیمرہ۔ یہ جو اب یہ بلڈنگ ہے یہ ایمرجنسی ہے، اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے جا کے جو وارڈ ہیں بچوں کے وہاں پر ہیں، تو یہ میکسیمم جو ہے 2 منزلہ جو ہے وہ عمارت ہے اور وہیں پر ہی آگ لگی ہے، اور اگر فوری طور پہ عملہ موجود ہوتا تو یہ یقیناً آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا، جبکہ آلات بھی خود پیمز کے ای ڈی کہہ رہے ہیں کہ آلات ہے
तो उस पर काबू पाया जा सकता। कहीं ना कहीं इंसानी गलती तो ज़रूर मौजूद है कि सुबह का वक्त है, स्टाफ क्यों नहीं था। आम तौर पे इस वक्त पे तो स्टाफ को होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्टाफ बज़ाहिर ऐसा लगता है वहाँ पर नहीं मौजूद था। और जब आग लगी, शोर मचा, तो उसके बाद जो लोग वहाँ पर पहुँच सकते थे जो रेस्क्यू कर सकते थे उन्होंने कर लिया। बाकी बच्चे जो हैं जिनको रेस्क्यू किया वो इस हद तक झुलस चुके थे कि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो हार बैठे हैं। और अब EDPMS की जानिब से भी ये तस्दीक कर दी गई कि 14 जो बच्चे हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। जी जुल्करनैन साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं इंतहाई अफसोसनाक खबर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और ये पिम्स अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। यहाँ के सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने RY न्यूज़ से भी बात की है। उन्होंने कंफर्म किया है कि आग लगने के वाक़े में 14 नौमौलूद जान से चले गए हैं। नौमौलूद और मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया गया, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक टोटल 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया, लेकिन यहाँ पर 16 नौमौलूद मौजूद थे, जिनमें से 14 जाँ बाक हो गए, 2 को रेस्क्यू किया गया। इस्लामाबाद में बताया जा रहा है पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े की ज़ाहिर है तहकीकात होंगी, लेकिन ये कहना अभी बहुत अर्ली है कि ये आग क्यों लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी, किस वजह से लगी है। मगर एक बात तय है कि वहाँ पर रिक्वायर्ड स्टाफ मौजूद नहीं था, जो कि आम दिनों में हुआ करता है और जिसकी वजह से बहुत कुछ बेहतर सिचुएशन हमारे सामने होती, बच्चों को बचाया जा सकता होता था। क्योंकि हॉस्पिटल्स अमूमन जो दे आर वेल कंस्ट्रक्टेड, वहाँ पर एग्जिट के रास्ते भी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं और ख़ुद वहाँ पर एक ट्रेंड ऑलरेडी स्टाफ मौजूद होता है। हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं, किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट वाक़या आज सुबह रिपोर्ट हुआ, 6:45 पर आग लगी। कितनी देर आग लगी ये बताना अभी मुश्किल होगा, एग्जैक्टली कहाँ पर आग लगी और क्यों ये नुकसान हमारे सामने आया है। तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बायस बताया जा रहा है कि आग लगी, लेकिन चूंकि इस वक्त ये इब्तदाई इनिशियल इंफॉर्मेशन है, इब्तदाई मालूमात हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद AC का कंप्रेसर फटा, जिसके बायस देखते ही देखते आग ने 14 नौमौलूद बच्चों को निगल लिया। 14 नौमौलूद बच्चे कन्फर्म्ड इस वक्त पिम्स अस्पताल में जाँ बहक हो चुके हैं। 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया अमले की जानिब से। बहुत सवालात यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, क्या वहाँ पर फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं थे, क्या जो इंतज़ामिया थी उन्होंने अमले को फायर एक्सटिंग्विशिंग ड्रिल्स नहीं करवाई थी, उनको नहीं पता था कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाना चाहिए ऐसी सिचुएशंस के अंदर। और सबसे अहम सवाल ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया है, किसकी गफलत थी इसका तयन तो बाद में होगा, लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश ये खबर है जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। 14 नौमौलूद बच्चे इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में जाँ बहक हो चुके हैं। आतिशज़दगी का ये वाक़या पिम्स अस्पताल में सुबह 6:45 में पेश आया। कूलिंग का अमल इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। फायर टेंडर्स पिम्स अस्पताल में मौजूद थे, रेस्क्यू और दीगर इदारे भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन 14 नौमौलूद बच्चे इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। 16 बच्चे थे टोटल ये, जिनमें से 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया और वो इंतहाई इस वक्त बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हालत में है, तशवीशनाक हालत में है। बाकी अमले को अस्पताल अमले को और वहाँ पर जो फैमिलीज़ मौजूद थी, जो मदर्स मौजूद थी, जो बाकी मरीज़ थे, उनको भी बर वक्त वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, हमने देखा है, अगर मैं कराची में होने वाले अक्सर और बेशतर यहाँ पर बड़े बड़े हादसात और वाक़यात हुए। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर सीमी जमाली, वो हमेशा आकर मीडिया टॉक ज़रूर करती थी, इन्फॉर्म करती थी कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक हमने प्रोफेसर इमरान सिकंदर की जो स्पेशल खुसूसी RY न्यूज़ से बात हुई है वो आपके सामने रिपोर्ट की है, बट अभी तक अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से डॉक्टर्स ज़ाहिर इस वक्त मसरूफ़ होंगे, लेकिन किसी की जानिब से अभी तक कोई ऐसी मीडिया टॉक नहीं की गई है जो ये बताया जा सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, पेरेंट्स इन बच्चों के जो हैं वो कहाँ पर हैं, और जाहिर है वो जिस हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं वो बयान करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। और नौमौलूद यहाँ पर मौजूद थे, ज़्यादातर का बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है धुआं फैल गया और धुआं इनहेल करने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। तो ये तमाम तर सिचुएशन, और पिम्स अस्पताल जो मेन हॉस्पिटल है ये वो बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उससे थोड़ा दूर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया गया था और 2 से 3 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी ये नई बनी थी, न्यूली बिल्ट इमारत थी ये। और यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پر نہ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں نہ جہاں پر تنگ گلیاں ہوتی ہیں، جس جگہ پر یہ واقع ہے ہاسپٹل وہاں پر بھی بڑی آسانی سے فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس شدت کی آگ تھی، فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا کب، آگ کتنی دیر لگی رہی اور اندر اسٹاف جو موجود تھا انہوں نے کیا ہیلپ وہاں پر دی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ظاہر ہے جب وہاں کی ایڈمنسٹریشن آ کر کچھ بتائے گی ہاسپٹل کی تو ہی اس بارے میں معلوم ہو سکے گا۔ جو دو بچے جو دو نومولود ہیں جنہیں بچایا گیا ہے ان کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کی بہتر طبی سہولیات انہیں دی جا سکے۔ یہاں پر ظاہر ہے اس ہاسپٹل کے اندر مزید بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے، کیا وہاں پر بھی صورتحال اس وقت کیسی ہے، لوگ وہاں پر موجود ہے کہ نہیں، کیا پورے ہاسپٹل کو ایویکیٹ کروا لیا گیا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں اندازہ لگانا ابھی ہم نے شروع کیا، اور ظاہر ہمارے رپورٹرز آن گراؤنڈ موجود ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آپ نے دیکھا یہاں پر موجود ہے آلریڈی، اب باہر سے بھی کوشش کی گئی کہ باہر سے بھی ایکسس دی جائے، کھڑکیاں توڑی گئیں، اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پر اپنی کوشش کی بچوں کو بچایا جا سکے، لیکن ایک شروع میں جو خبر آئی تھی کہ ایک نرس نے بچہ بچایا ہے، ایک باقی 2 بچے ٹوٹل بتائے جا رہے ہیں، 16 میں سے 2 بچوں کو بچا لیا گیا لیکن 14 نومولود اپنی جان سے چلے گئے۔ اس کی تصدیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ پروفیسر ہیں پیمز کے، انہوں نے بتایا، پروفیسر عمران سکندر، ان کی جانب سے یہ آروائی سے خصوصی گفتگو کی گئی۔